یہ جو عادات ہوتے ہیں یہ ان کا اثر ہوتا ہے زندگی میں؟ ہاں یہ بھی اچھا سوال کیا. ہاں جو علم العادات والے جو لوگ ہیں ہاں وہ ان چیزوں سے بہت سی چیزیں اور اثرات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے نام کے جو عادات ہیں ان کو نکال کے اس سے پھر بہت سی چیزیں نکالتے ہیں. اب آپ کے علم نام کے عادات سے اسم اعظم آپ کے نام کا نکلتا ہے, آپ کے لیے نافع ذکر نکلتا ہے. تو ہاں بالکل اثر ہوتا ہے. ان اثرات کی بنیاد پر جو ہے بہت سی چیزیں جو ہے علم العادات والے جو لوگوں کے لیے ریکمنڈ کرتے ہیں. تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بالکل, کیونکہ عادت جو ہے کسی نفع سے خالی نہیں ہے, ہر عدد کے اندر کوئی نہ کوئی برکت ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد کا عدد 92 ہے. اب ظاہر ہے 92 کے اندر اپنی ایک برکت ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا عدد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد 786 ہیں, تو 786 جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد ہے, تو اس عدد کے اندر واقعی ایک خاص برکت و نور ہے. اللہ کے عدد لفظ اللہ جو اس کے عدد 66 ہے, تو 66 کا جو عدد ہے وہ محبت کے لیے اس کو بڑا نفع ہے. لہٰذا 66 ٹائم جو ہے اللہ اللہ پڑھ کے کسی چینی پہ دم کر کے آپ کھلا دیں کسی کو, تو اس کو آپ سے محبت ہو جائے گی. شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو کھلا دے دم کر کے تو محبت ہو جاتی ہے. تو یہ تو کہ عادات کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اثرات رکھے ہیں. لہٰذا اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ عادات کا تعین شریعت کے اندر بھی موجود ہے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھو, الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھو, اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھو, اور ایک روایت فرمایا 33 مرتبہ پڑھو. تو آخر 33 میں کوئی بات تو ہوگی, کہیں کہا 100 پڑھو تو 100 میں کوئی بات تو ہوگی. اس لیے یہ عادات جو ہوتے ہیں اس میں واقعی کو اسرار ہوتے ہیں. جس کو نہیں علم اسرار تک نہیں پہنچتے تو لیکن شریعت نے اس کو پابند نہیں کیا کہ ہم اسرار کو حاصل کرنے کے پابند ہوں. یہ ایک ایسا علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے. کوئی جس کو یہ علم عطا کیا جاتا ہے یہ خاص علم ہوتا ہے, تو وہ علمنا من لدن کا علم والی بات ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کرتے ہیں. ماشاءاللہ. حضرت اس میں کیا حقیقت ہے کہ بعض حضرات اس عادات کے علم میں بہت زیادہ ڈیپ جاتے ہیں, وہ اگر گھر بھی خریدنا ہوتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی اس کے نمبر ضرور دیکھتے ہیں کہ گھر کا نمبر کیا ہے, یا اس بچے کی سالگرہ ہوئی کس دن پیدا ہوا تھا, اس حساب سے پھر وہ رشتے بھی چیک کرتے ہیں کہ میچ ہوگا نہیں ہوگا. حضرت اس میں کوئی حقیقت ہے؟ حقیقت دیکھو شریعت تو نہیں ہے یہ. اچھا. شریعت نے ایسی چیزوں کا پابند نہیں کیا. اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے مسنون استخارہ کریں, استخارے کی بنیاد پر فیصلہ کریں. جیسے نبی نے کوئی اہم کام کرنا ہو, مکان لینا, غلام خریدنا ہے, گاڑی خریدنی ہے, شادی کرنی ہے, تو اہم کام کوئی بھی ہے تو اس کے علاوہ استخارہ. اور استخارے کی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے یوں یاد کراتے تھے اپنے اہل خانہ کو جیسے جو ہے وہ قرآن کی آیت یاد کراتے ہیں, اتنا اہتمام فرماتے. اصل سیدھا سا طریقہ یہ. اب یہ عادات کے ذریعے سے اسرار نکالنا یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے, اور یہ امت جو ہے یہ امت تو کیا ہے امی ہے. اسے نبی فرمایا ہم امت الامیہ, ہم ان پڑھ امت ہے. لہٰذا یہ حساب کتاب بغیر لا نکتب ولا نحسب, ہم نہ لکھنا جانتے ہیں نہ حساب کتاب جانتے ہیں. لہٰذا اس قسم کے تکلفات میں اسلام نے ڈالا ہی نہیں ہے. ایک سیدھا سا دیہاتی آدمی بھی سیدھا سا جس پہ عمل کر سکے اسلام نے وہ راستہ دیا ہے. تو لہٰذا یہ کوئی شریعت نہیں ہے. ہاں لوگ اپنے طور پر دیکھیے اس چیز کی حقیقت ضرور ہے کہ لوگ عادات کے ذریعے سے کسی نتیجے میں یقیناً پہنچ جاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنے فیصلے کرتے ہیں. جس کو یہ فن آتا ہو تو اس پہ کر سکتا ہے, کیونکہ علم العادات کے ذریعے سے تو آپ جانتے ہیں آج پوری سائنس ٹیکنالوجی عادات کا نام تو ہے, نمبرنگ کی ایم تو ہے. اب یہ پورا میتھمیٹکس ہے, فزکس سے میتھمیٹکس سے تو ہوائی جہاز اڑ رہا ہے, وہ سارے عادات ہی تو ہیں, نمبرنگ تو ہے. تو اس لیے ساری دنیا اس سے چل رہی ہے. لیکن جس کو علم نہیں ہے وہ اس کے پیچھے پڑے نا, اور جس کو علم ہے وہ اگر اس سے کوئی نفع اٹھا سکتا ہے, آج جبکہ شریعت کے کسی حکم کے متصادم نہ ہو تو مباح کیفیت میں ہو تو اس سے فائدہ لے سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. شکراً, جزاک اللہ حضرت, بڑی رہنمائی.